رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ علی جنت سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ مری میں تمام مرکزی شاہراہیں ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے کھول دی گئی ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد سے مری اور گلیات میں داخلے پر پابندی اگلے 24 گھنٹے تک برقرار رہے گی۔ وزیر خارجہ رومانیہ اور اسپین کے 3 روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں بخارسٹ پہنچ گئے ہیں۔ اور پاکستان نیوی کے بحری جہازوں نے عمان اور پاکستان کے درمیان دوستانہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے عمان کی سلطان بن قابوس بندرگاہ کا دورہ کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مری میں تمام مرکزی شاہراہیں ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے کھول دی گئی ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق مرکزی شاہراہیں کھولنے کے بعد فوج کے انجینئرز اب رابطہ سڑکیں کھولنے پر کام کر رہے ہیں۔ امدادی کیمپ اور طبی سہولیات مکمل طور پر فعال ہیں اور فوج کی ٹرانسپورٹ کے ذریعے پھنسے ہوئے سیاحوں کو راولپنڈی اور اسلام آباد پہنچایا جا رہا ہے۔ ادھر مری اور گلیات میں برفانی طوفان میں پھنسے ہوئے سیاحوں کو نکالنے کے لیے پاک فضائیہ کی کارروائیاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ پاک فضائیہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امدادی کارروائیوں کے دوران فضائیہ کے اہلکاروں نے بچوں اور خواتین سمیت 100 سے زائد افراد کو پی ایف بیس کالا باغ اور لوئر ٹوپا منتقل کیا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ مری اور گلیات کے علاقوں میں داخلے پر پابندی اگلے 24 گھنٹے تک برقرار رہے گی۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ صرف مری اور مہلکہ علاقوں کے رہائشیوں کو ان علاقوں میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مری اور گلیات کی صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے اور سیاحوں کے ان علاقوں میں داخل ہونے کے بارے میں فیصلہ صورتحال کے مطابق کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سانحہ مری کی تحقیقات کے لیے 7 رکنی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے مری کے علاقے گھڑیال میں اعلیٰ سطح کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے امور داخلہ کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی سربراہی میں کمیٹی 7 دن کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں لاپرواہی کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے اس سانحے میں جاں بحق سیاحوں کے اہل خانہ کو امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مری اور گلیات کے علاقوں میں ہنگامی صورتحال کی وجہ سے وہاں پر موجود موبائل فون صارفین کو فوری طور پر آن نیٹ بغیر بیلنس کے مفت کال کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ یہ سہولت صارفین کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کی ہدایت پر فراہم کی گئی ہے۔ پی ٹی اے نے تمام ٹیلی کام کمپنیز کو صارفین کو بلا تعطل خدمات کی فراہمی یقینی بنانے اور بجلی کے تعطل کی صورت میں وافر انتظامات برقرار رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ وسیع تر پہلوؤں کو تلاش کرتے ہوئے ترقی اور خوشحالی کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں دستیاب اور نئے مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے یہ بات آج ایک بین الاقوامی ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی جس کا عنوان تھا ڈیجیٹل دنیا میں صنعت کاری کے موجودہ پہلو۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بڑی مثالی اور وسیع تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جس کے باعث نوجوانوں کے لیے روشن مستقبل کا آغاز ہوا ہے تاکہ وہ ترقی کر سکیں۔ صدر نے کہا کہ حکومت نے ٹیکنالوجی کی دنیا کے لیے انسانی وسائل کو ترقی دی ہے جسے ہنرمند نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی رومانیہ اور اسپین کے 3 روزہ سرکاری دورے کے پہلے مرحلے میں بخارسٹ پہنچ گئے ہیں اور اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں رومانیہ کے اپنے ہم منصب بوگڈان اور ریسکیو کی دعوت پر کل تک بخارسٹ میں قیام کریں گے۔ شاہ محمود قریشی رومانیہ کے اپنے ہم منصب اور دوسری شخصیات کے ساتھ علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی مشاورت کریں گے جس کے بعد وہ وزیر خارجہ جوئس مینوئل البریز کی دعوت پر کل اسپین کا دورہ کریں گے جہاں وہ بدھ تک قیام کریں گے۔ پاکستان نیوی کے بحری جہازوں راہنورد اور مددگار نے عبدوز حمزہ کے ہمراہ بیرون ملک تعیناتی کے دوران عمان کی سلطان بن قابوس بندرگاہ کا دورہ کیا۔ بندرگاہ پہنچنے پر عمان میں پاکستان کے دفاعی اتاشی اور عمان کے شاہی بحریہ کے عہدیداروں نے پاکستان نیوی کے بیڑے کا استقبال کیا۔ اپنے دورے میں پاکستانی بیڑے کے کمانڈر وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی اور مشن کمانڈر نے سلطانی مسلح افواج کے سربراہ اور عمان کے شاہی بحریہ کے کمانڈر سے ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا گیا۔
और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारतीय जेलों को जहन्नुम नुमा तफ्तीशी मराकज़ में तब्दील कर दिया गया है, जहां कश्मीरी नज़रबंदों के साथ सज़ा याफ्ता मुजरिमों और जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद इरफानी ने श्रीनगर में एक बयान में कहा और खबरदार किया है कि तिहाड़ और भारत की दीगर जेलों में बंद कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अली रहनुमाओं और कारकुनों के साथ मुनासिब तिबी निगहदाश्त और मियारी ग़िज़ा की अदम फराहमी के सबब कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया तो इसका ज़िम्मेदार भारत होगा। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk